غزوہ حنین 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ کی فتح کے بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب مسلمانوں کی طاقت ان پر بھی غالب آ جائے گی۔ ان قبائل کا شمار عرب کے بڑے اور جنگجو قبائل میں ہوتا تھا اور وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خائف تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑے معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ اس اتحاد کی قیادت حوازن کے سردار مالک بن عوف نصری کے ہاتھ میں تھی، جو ایک بہادر مگر ناتجربہ کار نوجوان تھا۔ اس نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کے ساتھ عورتوں، بچوں اور مال و اسباب کو بھی ساتھ رکھا تاکہ سپاہی پوری شدت سے لڑیں اور پسپائی کا تصور بھی نہ کریں۔ جب رسول اللہ کو حوازن اور ثقیف کے جنگی عزائم کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر 12,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 10,000 وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ میں شریک ہوئے تھے اور 2,009 مسلم مکی افراد بھی شامل تھے۔ یہ اسلامی لشکر اس وقت کی تاریخ میں سب سے بڑا لشکر تھا اور اس کی کثرت کو دیکھ کر بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اب کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس گمان کو ناپسند فرمایا اور سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم اپنی تعداد کی کثرت پر نازاں ہو گئے، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کا لشکر وادی حنین میں داخل ہوا تو مالک بن عوف نے پہلے سے ہی اپنے لشکر کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ جیسے ہی مسلمان وادی میں پہنچے، دشمن نے یکا یک حملہ کر دیا۔ تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسائے، جس سے اسلامی لشکر میں انتشار پھیل گیا۔ مسلمانوں کو ابتدائی مرحلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑا اور کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ بعض نامور صحابہ بھی پسپا ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ پوری استقامت کے ساتھ اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا اور بلند آواز سے فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس کی آواز گونجدار تھی، انہوں نے پکارا، اے بیت شجرہ، بیت رضوان والے صحابہ، اے سورہ بقرہ کے حاملین، اے مہاجرین و انصار۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام فوراً پلٹ پڑے اور دوبارہ دشمن کے خلاف صف بستہ ہو گئے۔ جب مسلمان دوبارہ مجتمع ہو گئے تو رسول اللہ نے مٹھی بھر مٹی دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد نازل کی اور دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ مسلمانوں نے زبردست جوابی حملہ کیا اور کفار کو شکست فاش دی۔ حوازن اور ثقیف کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور مالک بن عوف خود بھی پسپا ہو کر طائف کی طرف فرار ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوئی، جس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی شامل تھی۔ ان قیدیوں میں حوازن کے سرداروں کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ بعد میں حوازن کے چند معززین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی فتح کے بعد ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں، مگر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں آپ کی قید میں ہیں، براہ کرم ان پر رحم فرمائیں۔ رسول اللہ نے ان کی بات سن کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور جو ان پر احسان کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ جنگ اسلام کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک تھی اور اس نے عرب میں اسلامی ریاست کی مزید مضبوطی اور استحکام کی بنیاد بنی۔